अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शहरोज़ ज़फ़र और आप देख रहे हैं खोज टीवी। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की तरक्की में वकला का किरदार। वकला जिन्हें पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका माना जाता है और पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वकला ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हत्ता कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो भी एक वकील थे। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए वकला का किरदार बहुत ही अहम होता है। इवन के अमेरिका और बरतानिया में अदलिया के फैसले आइन की सी हैसियत रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अनप्रोफेशनल वकला की वजह से हमारे मुल्क में लोगों की राय वकला के बारे में नेगेटिव हो रही है। वकला का पाकिस्तानी माशरे में क्या किरदार है और नए आने वाले वकीलों को कौन से मसाइल का सामना है और इनका हल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साबका नाज़िम कमर जवेद गुज्जर साहब। आइए कमर जवेद गुज्जर साहब से पूछते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले सर हम आपके बेहद मशहूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी शुक्रिया जी, आपने जो वक्त दिया। अच्छा सर, वकला को पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में दूसरी राय तो नहीं है। पढ़ा लिखा ज़रूर है, लेकिन पढ़ना लिखना एक और बात है और किसी का माशरे के लिए मुफीद होना एक और बात है। वो कोई अनपढ़ भी हो सकता है और नुकसानदेह को तालीम याफ्ता भी हो सकता है। ज़रूर है क्रीम ऑफ द नेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा माजी की बात है। हाल में शायद ये फ़िक्रा हम पे दुरुस्त साबित नहीं होता कि हम क्रीम ऑफ द नेशन हैं। वकला ने पाकिस्तान की तरक्की में किस हद तक किरदार अदा किया? आपने जैसे ख़ुद पहले कहा कि पाकिस्तान बनाने वाला एक वकील था, कायद-ए-आज़म हमारे सामने रोल मॉडल हैं। पाकिस्तान का नाम देने वाला चौधरी रहमत अली ख़ान वकील थे और पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशनरी शख्सियत है वो भुट्टो साहब की है, वो भी एक एडवोकेट थे। इस तरह पाकिस्तान और वकील दोनों अब तक लाज़मी मलज़ूम रहे हैं। अब भी बहुत सारे वकला जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में बतौर वज़ीर कानून या अदरवाइज़ अहम रोल अदा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वकला रिसेंटली क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए वकला ने हमेशा लॉ का साथ दिया है। जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट की बात होती है, आइन की बात होती है, हमेशा उसके लिए स्टैंड किया है। सबसे बड़ी उसका जो सबूत है वो मुशर्रफ का वो कदम था जो जजेस के ख़िलाफ़ उठाया गया। वकला ने यकजा होके, यकजान होके उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और उस तहरीक में कामयाब हुए। वो रोल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा कहते हैं कि हमारे लिए एक मिसाल है कि रूल ऑफ लॉ के लिए वकला ने ये कदम उठाया जो उसके गैर कानूनी इक़दाम थे मुशर्रफ के। इसी तरह हर दौर में जब भी कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो वकला जो हैं वो मुत्तहिद हुए और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया और उससे उन्होंने उस जो भी हुक्मरान रहा है उसे उन्होंने पीछे धकेला है उस कदम उठाने से जो गैर कानूनी होता था। अच्छा सर, जैसा कि आप पिंडी भटियां बार से आपका ताल्लुक है, पिंडी भटियां बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, बतौर वकील तो वो जो मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दिया, अदरवाइज़ तो बार ये हमारी छोटी सी बार है। यहाँ पे हमेशा ऐसा अगर कोई इशू होता है तो हमारे जो सीनियर्स वकला हैं और बाकी जो दोस्त हैं लॉ ऑर्डर की सूरत हाल में हमेशा जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ होते हैं। वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं हुआ जिसमें ये हम कह सकें कि हमारे वकला ने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनके साथ नहीं दिया या कोई ऐसी आज तक कोई ऐसी अपनी जानिब से वो उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब सके। बाकी बहरहाल पूरे हमारे माशरे में जो एक फुकदान है वो चला आ रहा है, हम ही उसी माशरे का हिस्सा हैं, हम ही उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। सर, हमारे मुल्क में क्या अदलिया आज़ाद? ये ज़ूमेनी एक सवाल है आपका। आज़ादी एक पाबंदी वाली होती है कि कैद है या आज़ाद है। एक आज़ादी होती है कि क्या वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद है। वैसे तो आज़ाद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि फ़ैसलों में वो आज़ादी हमें नज़र नहीं आती। उसमें कुछ कदगन है आइन की उस कह सकते हैं, कुछ हमारे जो ख़ास तौर पे जो हमारी लोअर जुडिशरी है
وہاں پہ تو اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ وہ پابند ہیں اپنے اس ہائر جو فورم ہے ان کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنے میں، اور جو عام حالات میں عوام سمجھتی ہے کہ آزاد ہے، وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی معاشرے سے ہیں۔ جتنا ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں، میرا خیال شاید اتنے ہی وہ بھی آزاد ہیں۔ اچھا، لوگوں کی رائے، وکیل جو ایک سوسائٹی کا اہم حصہ ہوتے ہیں، ایک کریم ہوتے ہیں، ہمارے سماج میں ان کے بارے میں لوگوں کی رائے دن بہ دن جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ ہم انعطاف پذیر ہیں، اس میں جیسے آپ نے اپنی پہلے ابتدائی کلمات کیا کہ ان پروفیشنل وکلاء، انہوں نے اس پروفیشن کو گند میں ڈال دیا، دہاڑی دار وکلاء آ گئے، جسے لارڈ پروفیشن آف لارڈس کہتے تھے۔ یہ صبر اور استقامت اور عزت آنر کا ایک پروفیشن تھا، لیکن ان وکلاء نے جو اپنی دہاڑی کے چکر میں آئے یا لالچوں کی بنیاد پہ کہ جلدی سمیٹنے کی جو ایک لسٹ ہے انسان میں، اس والے سے آ کے انہوں نے ہمیں بہت معاشرے کی نظر میں گرا دیا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ ہماری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور بدقسمتی سے ہمارے وکلا میں وہ چیزیں اب پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے ہم تو واقعی آپ کی بات درست ہے، معاشرے میں جو عزت ہونی چاہیے تھی، جو پہلے تھی کبھی، وہ اب نہیں ہے۔ میں خود ایک وکیل ہوں، ایک بہت متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے جو بھی پایا، جو میں نے محنت کی، جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ اس پروفیشن کی وجہ سے ہی ہے۔ ادروائز میرا کوئی ایسا اور سورس نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ سیاست میں آگے کوئی اچیومنٹ کی جائے یا ادروائز۔ تو یہ ایک پروفیشن ہی تھا وہ وکیل والا، جس نے مجھے معاشرے میں عزت دی۔ لیکن اب آپ کی بات درست ہے کہ کچھ عرصہ سے ہم نے گروپس بنا لیے ہیں جو قبضہ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں، منشیات فروشوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ادروائز بھی ہماری کوئی ایکٹیویٹیز ایسی معاشرے میں درست نہیں رہی۔ سر، ابھی آپ نے ان پروفیشنل وکلا کی بات کی، ان پروفیشنل وکلا میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کس حد تک کردار ہے؟ دونوں کا ہی کردار ہے جی۔ ایک شعر ہے نا کہ سبزے کو جب کہیں نہیں ملی جگہ تو بن گیا روئے آپ پہ کائی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، جس دوست کو بی اے کے بعد کہیں داخلہ نہیں ملا تو پرائیویٹ کالج ہر ضلع میں گلیوں میں وہ کھل گئے، تو وہاں سے وہ ڈگری لینی شروع کر دیں۔ نہ ہی کوئی باقاعدہ اس وقت تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، کلاسز کا انتظام ہوتا ہے۔ رٹے لگائے، وکیل بن گئے۔ کسی کا پروگرام نہیں تھا، 3rd ڈویژن میں بی اے کیا تو لا کر لیا۔ دونوں کا قصور ہے۔ اب بہتری آئی ہے جی، اب باقاعدہ پروفیشنل وکلا ہوں گے، چونکہ ایف اے کے بعد انہوں نے ایڈمیشن کر دیا ہے۔ اب جو آئے گا وہ نیتاً وکیل بننے کے لیے آئے گا اور بطور پروفیشن اڈاپٹ کرے گا۔ پہلے تو حادثاتی طور پہ لوگوں نے ویسے ہی بیٹھے کہیں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے جی لا کر لیں، چودھر کریں گے، ووٹ ڈالیں گے۔ اس لیے یہ جو پہلے آپ کا سوال تھا، معاشرے میں جو ہماری عزت تکریم کٹی ہے، وہ بھی ہے کہ اس طرح کے لوگ آ گئے۔ اور یہ وجہ بھی ہے ایک ایجوکیشن سسٹم میں، چونکہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کنٹرول نہیں تھا گورنمنٹ کا، کہ جس حوالے سے لا کالج کھولے گئے تو اس نے ہمارے اس پروفیشن کا زیادہ بیڑا غرق کیا، چونکہ کوئی میرٹ نہیں تھا، کوئی اس میں پوچھنے والا نہیں۔ اب جو اقدامات ہیں پاکستان بار، پنجاب بار کے، وہ ٹھیک ہیں۔ لا گریڈس آ گیا ہے، ایڈمیشن سے پہلے ایک ٹیسٹ آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ امید ہے اللہ کے گھر سے کہ اب بہتری آئے گی۔ اب دیکھیں گے کہ اب 2-4 سال 5 سال بعد جو وکلا آئیں گے وہ باقاعدہ پروفیشنل وکلا ہوں گے، وہ حادثاتی وکلا نہیں ہوں گے۔ اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ معاشرے میں ہماری عزت تکریم بڑھے گی۔ بالکل ایسے سر، لیب ٹیسٹ کی وجہ سے کافی مطلب بہتری آ رہی ہے۔ بہتری آ رہی، کیوں نہیں؟ یہ تھا نا کہ جب کوئی بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، بعض سرجری کی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری سرجری ہوئی ہے، جس حد تک ہمارا یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ میرا خیال اب بھی کوئی ہمارا بھی کوئی دے لے امتحان تو شاید ہم پاس نہ ہوں، جیسے کیسے ہو گئے سب دوست۔ تو یہ المیہ تھا ہمارا، اب وہ بہتر بہرحال ہوا ہے۔ سر، جو نئے وکیل آ رہے ہیں، ینگ وکلا، ان کو کون سے مسائل کا سامنا ہے اور ان کا حل کیا ہے؟
مسائل ان کے بیسیکلی خود کچھ ساختہ ہیں. دوست آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو سینئرز ہیں جنہوں نے کوئی 10-15 سال 20 سال محنت کی ہوئی ہے, ان کے پاس اپنی کلینٹیج بہتر ہے, ان کی مالی پوزیشن بھی ذرا بہتر ہوتی ہے, انہیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے, ہمارے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے, ہمارے پاس یہ صورتحال بھی ہونی چاہیے. اس چکر میں وہ بعض ایسے اقدامات کرتے ہیں جو درست نہیں ہوتے ہمارے لیے, ہمارے پروفیشن کی عزت کے لیے درست نہیں ہوتے. یہ کچھ ہمارے خود ساختہ ہیں جو آپ نے کہا ہے. حل ان کا تو وہی ہے کہ آپ صبر استقامت سے کام لیں, محنت سے کام لیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس پروفیشن پہ, چونکہ اس پروفیشن میں نہ آپ کو تبادلے کا خطرہ ہے, کوئی سیاسی فکر تبادلہ کرا دے گا, نہ ہی آپ کی ریٹائرمنٹ ہے. جب یہ خطرہ نہیں ہے تو آپ نے باعزت اگر طریقے سے اپنا پروفیشن کو اڈاپٹ کریں گے تو معاشرے میں عزت ہوگی. اگر ہم دوسری سمت چلے جائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ تکریم گھٹتی جائے گی ہماری. سر آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اس شعبے سے منسلک ہونے کو, نئے آنے والے وکیلوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی صرف شارٹ کٹس نہیں ہوتے کامیابی کے لیے, محنت سب سے پہلی جو ہے, اپنے سینئرز کا احترام, بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. اب یہ بھی ہمارے لیے ایک المیہ تھا کہ ابھی وکلا بنے نہیں ہیں, لائسنس ملا نہیں ہے, پہلے اپنے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی لکھ دیتی ہیں, یونیفارم پہن لیتی ہیں, کسی کی عزت تکریم نہیں ہوتی, گروپس بنا لیتی ہیں. اگر وہی دوست 5-7 سال پہلے پروفیشن اڈاپٹ کریں, اپنے سینئرز کے ساتھ رہیں, باقی سینئرز کا احترام کریں, تو میرا نہیں خیال کہ اس پروفیشن میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. ان سے یہی ہے کہ صبر ایک تو پہلے ہے کہ اس میں پھر فور ریٹرن نہیں کرتا یہ پروفیشن, آہستہ آہستہ ہے, محنت کے ساتھ ہے. محنت کریں اور اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر رہیں, اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر جو ہے کہ آپ کو اس میں آنیسٹ رہنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی مشورہ بھی لینے آئے تو اسے امانت کے طور پہ مشورہ دیں, غلط نہ دیں. اپنی رزق کو بڑھانے کے لیے رازق اللہ کی ذات ہے, وہ آپ کو دے گی, ایک کیس نہیں, دوسرا نہیں, چوتھا. لیکن اگر آپ ان جو روایات ہیں ہماری یا اسلام کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے اگر ہم اسے جھٹلائیں گے, روڈ نہ لیں گے, تو پھر رزق کا سلسلہ بھی بڑھے گا, مسئلہ بنے گا, اور عزت کا بھی. صبر سے استقامت سے کام لیں, سینئرز کے ساتھ جڑے رہیں, سیکھیں, تو اللہ فضل کرے گا. اور جیسے میں کہتا ہوں, میں نے اس پروفیشن کو بہت نوبل پایا, عزت دینے والا اور رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن اس پروفیشن میں دونوں چیزیں بہت ہیں. ہمیں نہ ہی تو کسی سرکاری ملازم کا ڈر ہے, نہ ہی کسی سیاسی فگر کا کوئی ہمیں مسئلہ ہے. اس کے باوجود اگر ہم پھر بھی اس پروفیشن سے کچھ حاصل نہ کر سکیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. بہت شکریہ سر. تھینک یو, آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا بات کرنے. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے قمر جاوید گرجر صاحب, جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وکلا کا کردار اور نئے آنے والے وکلا کا مسائل کا حل بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مسئلے پہ نئے پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.